بھائی مجھے جانا ہے۔ 16 سالہ علیزے روتی ہوئی بولی۔ اس کا سفید چہرہ رونے سے سرخ ہو رہا تھا اور لب لرز رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک بھی کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ کیوں بیٹا؟ معاذ نے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے پوچھا۔ بھائی آپ جانتے ہیں نا میں نہیں جا سکتی، وہ سراسیمگی سے بولی۔ باقی سب خاموش تماشائی بنے ان کی گفتگو سے مستفید ہو رہے تھے، جبکہ زالے ساتھ ساتھ ایک ماں کی ہور کو جھلا رہی تھی۔ نہیں بیٹا، بس آپ پریشان نہ ہو، آپ کے ٹیچر نے خود کہا ہے آپ کو لے جانے کا، اور سیکیورٹی بھی ہوگی، معاذ نے اسے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی، اس نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا تو ولی بول پڑا۔ اوہو لیزے، بس کرو، ٹرپ ہے، تم ایسے ڈر رہی ہو جیسے نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ چل کرو ڈیئر، زیادہ پرابلم ہے تو مجھے ساتھ لے چلو، تمہیں اور تمہاری فرینڈز کو کمپنی دوں گا۔ اوہو لیزے، بس کرو، ٹرپ ہے اور تم ایسے ڈر رہی ہو جیسے نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ چل کرو ڈیئر، زیادہ پرابلم ہے تو مجھے ساتھ لے چلو، تمہیں اور تمہاری فرینڈز کو کمپنی دے دوں گا۔ وہ نان اسٹاپ شروع ہو گیا تو وہ چیخ اٹھی تھی۔ بھابھی! اس نے احتجاجاً معاذ کو پکارنا چاہا۔ باقی سب نے بمشکل مسکراہٹ روکی تھی۔ اوہو، میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو ایسے اوور ری ایکٹ کر رہی ہو؟ بھائی کی کچھ لگتی؟ اس نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو وہ روحان سی ہو گئی۔ کچھ پتہ ہے کہ ایسے ہینڈسم گائیڈرز کتنے مشکل سے ملتے ہیں، اور میں تمہارے لیے جا رہا ہوں اور تم… اس نے جیسے افسوس سے سر ہلایا، جبکہ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کے معاذ خود پہ کنٹرول کرتا کھنکارا۔ ولی! اس نے تنبیہ پکارا تو وہ چپ کر گیا۔ آپ جائیں بیٹا، جا کے پیکنگ کریں، صبح نکلنا ہے آپ نے، معاذ نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور اسے منہ کھولے دیکھ کے آنکھیں دکھائیں تو وہ خفگی سے دیکھتی مڑ گئی۔ معاذ، کیا اس کا جانا ٹھیک رہے گا؟ مرینا نے دل کا ڈر زبان پہ لایا۔ ہاں، میں سیکیورٹی کا ارینج میں نے کر دیا ہے، ہم ایسے اسے گھر میں نہیں رکھیں گے، اس طرح اس کی سیلف گروتھ اور کانفیڈنس گروم نہیں ہوگا، انہوں نے کہا تو وہ سب تائیدی سر ہلا گئے، جبکہ ایک خوف اور انہونی نے ان کے دل میں پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے باہر کھڑا جو گروپ کے آنر کا ویٹ کرتے اکتایا ہوا تھا۔ پہلی بار اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ سب اسے ایک وعدے کی بنا پر کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اب عادت سے مجبوراً اکتا گیا تھا۔ اسی لیے اسی کوفت سے بچنے کے لیے وہ گیسٹ روم سے نکل کے باہر کھڑا خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مری کے خوبصورت مناظر دیکھ کے بھی اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے خان کے ہمیشہ کی طرح دل میں یہ حسرت جاگی کہ کبھی تو ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہو جس پہ یہ شخص نارمل ری ایکٹ کرے، اس کے چہرے پہ کوئی زندگی سے بھرپور تاثر ابھرے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے دیکھتے دعا کی، اور کوئی نہیں جانتا تھا دعا قبول ہوگی یا نہیں، لیکن کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل سے اس وقت نکلی ہوئی دعا بہت جلد قبول ہونے والی تھی، کیونکہ وہ رب بہت بے نیاز ہے۔ بے شک وہ صبح 6 بجے کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اسے سب ٹیچرز اور فرینڈز پہ غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے اس کے گھر میں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے ٹرپ کا بتایا اور اسے پھر مجبوراً جانا پڑا۔ وہ صبح سے روئی جا رہی تھی اور جانے کے لیے منع کر رہی تھی، جب عادت سے مجبور ولی دوبارہ بولا، لیزو، یہ جو ابھی ٹسپے بہا رہی ہو نا،
تمہارا ادھر سے آنے کو دل نہیں کرنا، تم پہنچ تو لو ادھر۔ اس کی بات پہ وہ اور زور و شور سے رونے لگی تو وہ بھوکلا گیا تھا۔ بس کرو یار، تم دیکھنا کتنا زبردست ٹرپ ہوگا، بہت یادگار، تم ہمیشہ یاد رکھو گی، وہ اسے سینے سے لگاتا بولا۔ وہ بس کھڑکی سے ٹیک لگائے ان سب کی باتیں سوچ رہی تھی۔ ولی نے کہا تھا کہ اس کا یہ سفر یادگار ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگا۔ وہ ہوٹل کے باہر نکل کے ٹہل رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا، جس کی وجہ سے اس کے گارڈز اور خان سب سہمے ہوئے تھے۔ وجہ ڈیل کا لیٹ ہونا تھا۔ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے وہ برفیلے پہاڑوں کے نزدیک پہنچ رہا تھا، جہاں نزدیک بہت گہری کھائیاں تھیں۔ یوں ہی ٹہلتے ہوئے اس کی کچھ اونچائی پہ نظر گئی، جہاں کچھ لڑکیاں ٹہل رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کے کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ کوئی ٹرپ پہ آیا ہے۔ وہاں یہ سب دیکھ کے وہ اور زیادہ کوفت زدہ ہوا۔ اسی طرح بلیک ڈریس میں ملبوس نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے دوبارہ اوپر نظر کی تو وہاں موجود اب رش کم ہو چکا تھا، لیکن ایک لڑکی کی پشت نظر آ رہی تھی جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آہستگی سے وہ چلتی کناروں پہ پہنچی ہوئی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کے اسے تب چڑھی کہ کیسے غائب دماغ لڑکی ہے جسے ہوش نہیں کہ وہ کدھر کھڑی ہے۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا، لیکن وہ چونکا کیونکہ وہ سلپ کر گئی، اس کا پاؤں رپٹا اور وہ نیچے کو لڑکنے لگی۔ ایک لاشعوری قوت کے تحت وہ بھاگتا اس طرف لپکا۔ اسے بھاگتے دیکھ کے خان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے کھائی میں گرتی، اس نے اسے سنبھالا۔ اسے سنبھالنے کی کوشش میں وہ بھی رپٹا، لیکن پھر خود کو سنبھال گیا۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کے کچھ کہنے لگا، لیکن اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ٹھٹک گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی عمر 16-17 سے زیادہ نہ لگتی تھی۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ لڑکنے کی وجہ سے اس کا سفید حجاب کھل چکا تھا اور اس کے براؤن بالوں کی آبشار بکھر گئی تھی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور تب پہلی بار اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ سفید رنگ اس نے آج ہی کسی پہ جچتے دیکھا ہے۔ اس کے چہرے پہ اتنی ملائمت تھی کہ ایک پل کو اس کا دل کیا کہ وہ اسے محسوس کرے اور پھر اپنی سوچ پہ فوراً عمل کرتے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھا گیا اور دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کی اس حرکت پہ وہ سانس روک گئی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف تھا کہ وہ بھی حیران رہ گیا، جبکہ اس کی حرکت پہ خان بھی کچھ پل کو ساکت رہ گیا۔ وہ ابھی تک اس کے بازو کے حلقے میں قید تھی۔ جب وہ تا دیر اسے پرتپش نگاہوں سے دیکھتا رہا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ چھوڑے مجھے مجھے، وہ ٹوٹتی آواز میں بولی تو وہ ہوش میں آیا۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، بھائی کو کال کریں، وہ روتی کہتی جا رہی تھی۔ وہ چپ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپے ڈر کو کھوج رہا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس کی گھمبیر آواز گونجی۔ وہ تب سے اب بولا تھا۔ اس کا سوال سن کے بھی اس نے سر نہ اٹھایا۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس نے اب کے سرد آواز میں پوچھا تو وہ اچھل گئی۔ اس نے چور نظروں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈال رہا تھا۔ بلیک پینٹ، بلیک شرٹ، بلیک ویسٹ اور بلیک ہی جیکٹ جس کے بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ اس میں ملبوس وہ شخص اسے پراسرار اور سحر انگیز لگا۔ اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا محسوس ہوا کہ وہ سراسیمگی میں پہنچی۔ اس کو پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے دیکھ کے وہ ڈر گئی اور بولی، علیزے سکندر ادھر کس کے ساتھ آئی ہیں؟ دوبارہ سوال ہوا۔ تبھی اس کا گارڈ اندر آیا۔ اسے دیکھ کے وہ سمٹ گئی اور خوف سے بولی، کالج ٹرپ؟ دیکھو مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ میں کالج والوں سے دور ہو گئی، وہ پتہ نہیں سب کدھر گئے۔ وہ روتی اٹکتی سانسوں سے بولی، کون سے کالج کے ساتھ آئی ہیں؟ اس نے سگریٹ سلگاتے سوال کیا۔ شاید وہ دھوئیں سے اپنے تاثرات چھپانا چاہتا تھا۔ اس کے کالج کا نام سن کے وہ کچھ پل نہ جانے کیا سوچتا رہا اور پھر بولا،
آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ معاذ سکندر۔ نام سن کے وہ چونکا، لیکن پھر قابو پاتے ہوئے بولا، اوکے، میں آپ کے گھر اس شرط پہ کال کروں گا جب آپ اٹھ کے فریش ہوں گی، جائیں شاباش۔ اس نے اسے نرمی لیکن اسی سرد آواز میں کہا تو وہ انکار کرنے لگی، تو اس کے بولنے سے پہلے وہ بولا، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ ادھر سے نہیں جائیں گی۔ اس کی بات سن کے وہ سرپٹ بھاگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ خان کی طرف متوجہ ہوا۔ خان، جی سر، وہ فوراً بولا، پتہ کرو ان کی فیملی کے بارے میں، ہر ڈیٹیل، ان کے خوف کی وجوہات، اور یہ سب ان کے پرنسپل کے پہنچنے تک ہو جانا چاہیے، رائٹ؟ اس نے اسے ایک نظر دیکھا تو خان اس کے چہرے پہ نظر ڈالتا بولا، یس سر۔ آج اس چہرے پہ اسے ہلکی سی پرچھائیاں نظر آنے لگیں، شاید پتھر میں دراڑ جیسی۔ خان کے جانے کے بعد وہ خود اپنے موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگا۔ اس کے سامنے ایک بلو فائل کھلی پڑی تھی۔ حکم کے مطابق 2 گھنٹوں میں خان نے اس کی معلومات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ علیزے کو سکون آور دوا اس کی لا علمی میں کھلا دی گئی تھی، جوس میں ملا کے۔ اس کی بڑی وجہ راستوں کا بلاک ہونا تھا، جس کی بدولت اس کی کالج انتظامیہ اس تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ اب وہ فائل سامنے رکھے بیٹھا تھا، اور پھر سب کچھ ذہن سے جھٹک کے اس نے ہاتھ بڑھا کے فائل اٹھائی۔ اس کے پہلے صفحے پہ اس کی بہت پیاری فوٹو لگی تھی، سفید حجاب میں لپٹا، چہرہ معصومیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بے خودی سے اس چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور پھر نگاہ ابتدائی صفحے پہ ڈالی۔ نام علیزے سکندر، والدین سکندر علی، مریم سکندر، عمر 16 سال۔ وہ ورق با ورق اس کا ماضی کھنگال رہا تھا۔ سکندر علی اور مریم سکندر نے پسند کی شادی کی۔ سکندر علی اور مریم سکندر نے پسند کی شادی کی، جس کی وجہ سے انہیں مریم کے باپ اور سابقہ منگیتر لکی، جو کہ آسٹریلیا کے بڑے گینگ کا حصہ تھے، سے بھاگ کے وہ لندن جا چھپے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی شروع کی۔ معاذ، ہمین زجا اور ولی کی پیدائش نے ان کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلا دیے۔ انہوں نے بیٹی کی بہت حسرت کی، لیکن شادی کے 12 سال تک ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ ولی کی آمد کے بعد تو انہوں نے اس بات کی تمنا ہی چھوڑ دی تھی۔ معاذ اس وقت 20 سال کا تھا جب اللہ نے کرم کیا اور مریم پھر سے امید سے ہوئی، لیکن وہ سب سے شرمندہ تھی کہ اس عمر میں اور جوان بچوں میں ایسے وہ یہ سب نہیں کریں گی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مریم کی ڈیلیوری میں 1 مہینہ تھا جب ناگہانی وجوہات پہ معاذ کا نکاح مرینا سے کرنا پڑا۔ ان کی شادی کے 1 ماہ بعد ان کے گھر علیزے کی شکل میں رحمت آئی۔ علیزے سال بھر کی تھی جب معاذ کے گھر ایک پری پریہان آئی۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ علیزے سارا دن مرینا کے پاس، جبکہ پری سارا دن مریم کے پاس ہوتی تھی۔ علیزے 6 سال کی تھی جب ان کی زندگی میں لکی کی صورت میں طوفان آیا، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان شفٹ ہو گئے، لیکن وہاں بھی لکی پہنچ گیا اور ایک تلاتم مچا دیا، اور سب سے بڑا طوفان علیزے کا اس کی نظروں میں آنا تھا۔ تم دماغ تو ٹھیک ہے؟ معاذ دھاڑا۔ ہاں ایس پی، تم خود چنو، ماں یا بہن، وہ خباثت سے بولا۔ اگر تم سیدھے طریقے سے نہ مانے تو تمہاری ماں کی تصویریں اور یہ پیپرز میں میڈیا تک پہنچا دوں گا، وہ شفقیت سے بولا تھا۔ میں مار ڈالوں گا کمینے تمہیں۔ زجا اس کی طرف لپکا، لیکن لکی چوکنا تھا۔ اس نے فوراً دروازے سے انٹر ہوتی علیزے کو اپنی طرف کھینچا تو وہ اپنی جگہ رک گیا۔ نہیں، رک جاؤ، تمہیں ہری بہن کے پرخچے اڑا دوں گا میں نہیں تو۔ جبکہ وہ اس ناگہانی آفت پہ چلانے لگی جب اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نہ جانے من، رونا نہیں،
تمہیں میرے ساتھ رہنے جانا ہے، تم میری ہو میری پیاری۔ وہ خباثت سے بولتا جا رہا تھا جب وہ ہوش کھو بیٹھی۔ اس کے ہوش کھوتے سب اس کی طرف لپکے جب اس نے اسے معاذ کی طرف پھینکا اور خود سر پر بم پھینکتا چلا گیا۔ تم سب کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، سوچ کے بتا دو، نہیں تو بیٹی یا ماں۔ وہ سب اس صورتحال سے حد درجہ پریشان تھے اور کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ وجہ اس کے پاس مریم کی تصویریں تھیں۔ پھر ایک خیال ذہن میں آتے ہی وہ سب متفق ہوئے اور علیزے کو 1 ہفتے سے پہلے ہی معاذ کے دوست کے ہاں بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی ہونے والے واقعے نے ان کی زندگی کو جلا کے بھسم کر دیا۔ وہ علیزے کو بچانے میں مصروف تھے جب وہ پری کو اٹھا کر لے گیا۔ اس گھر میں صف ماتم بچھی تھی۔ اس بات نے ان کی برداشت کی حد ختم کر دی تھی۔ اسی وجہ سے سکندر علی اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے لگے، لیکن 1 مہینے بعد ہی کسی بھی کارروائی سے پہلے صبح کے وقت سکندر اور حمین کے 1.5 سالہ بیٹے زارون کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ پیدر پہ ہونے والے جھٹکوں نے انہیں ہلا کے رکھ دیا۔ ظالے بیٹے کی بے دردی سے چھلنی کی گئی لاش کو دیکھ کے سد بے سد کھو بیٹھی، جبکہ علیزے اتنی عمر میں تلخ حقیقتوں سے روشناس ہو گئی۔ جب عورتوں کی باتیں سنی، بہن کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب، پہلے گھر کی بیٹی کو نہ جانے کہاں لے گیا، اب باپ اور بیٹے کو بے دردی سے مار دیا۔ ایسی صورتحال سے اللہ بچائے جو مصیبتوں کی جڑ ہو، ایسی صورت سے اللہ بچائے جو مصیبتوں کی جڑ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اسی لیے بغیر جان نہیں چھوڑے گا، نہ جانے ہے کون۔ عورتوں کی گفتگو سنتی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ 8 سال کی عمر میں زندگی اسے تپتے صحراؤں میں لے کھڑی ہوئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر رہا تھا۔ ایسے ہی ڈر میں 2 سال گزر گئے۔ وہ آتا رہتا تھا اور یاد کرواتا رہتا تھا کہ میٹرک تک وہ ان کے پاس ہے، اس کے بعد وہ علیزے انہیں دے اور پری لے جائے گا۔ وہ جولائی کا گرم ترین دن تھا جب گھر کے پاس ہی اس کا کلاس فیلو اسے ٹفن پکڑا رہا تھا، جب لکی نے اس کے اسی ہاتھ پہ گولی چلائی۔ وہ چلا اٹھی۔ اس گولی کے بعد وہ رکا نہیں، وہ یکے بعد دیگرے چلاتا رہا، جبکہ خوف سے اس کی آواز گلے میں گھٹ کے رہ گئی تھی۔ گولیوں کی آواز سن کر اس کا بھائی آیا تو اس نے اسے بھی مار ڈالا۔ وہ ہوش کھونے لگی جب اس نے اسے کھینچ کے اپنے پاس کیا اور کان میں پھنکارا، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے، میرے علاوہ جس سے بات کرو گی وہ مارا جائے گا۔ تمہارے جسم پہ میرا حق ہے، تمہاری رگ رگ میری ہے۔ وہ سور پھونکتا رہا اور پھر غلاظت سے بھرا لمس اس کے گال پہ رکھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن آواز گھٹ کے رہ گئی اور پھر اس کے کندھے پہ لکھا ایل۔ وہ چیخنے لگی کہ وہ ہاتھ جما گیا۔ وہ اس کے کندھے پہ اپنا نام لکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ابھی لکھنا شروع ہی کیا تھا جب وہ خوف، درد، وحشت اور ذلت سے حواس کھو بیٹھی۔ اسے ہوش کسی کے چیخنے چلانے سے آیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ان کے لاؤنج میں کھڑی چلا رہی تھی۔ اسے ہوش کسی کے چیخنے چلانے سے آیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا ایک عورت ان کے لاؤنج میں کھڑی چلا رہی تھی۔
مار کیوں نہیں دیتے اس ڈائن کو، کھا گئی یہ سب کو، میرے بیٹوں کی قاتل ہے، اپنے ماں باپ کی، بھتیجے اور بھتیجی کی قاتل ہے یہ، دے دو اسے، اس شخص کو، نہیں تو سب کو کھا جائے گی یہ۔ وہ وہیں بین کیے جا رہی تھی اور وہ پہلی دفعہ کسی کی اتنی نفرت کو دیکھتے اور سمجھتے، پھر اسے برداشت کرنے کی کوشش میں تھی۔ سب کو مار کے آج ماں کو بھی مار گئی ہے یہ، لے جا ادھر سے اسے، نہیں تو یہ مار دے گی سب کو۔ وہ اس کی طرف لپکی، لیکن مرینا اور زالے نے بمشکل انہیں روکا، جبکہ اس کے سارے بھائی ایک طرف سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ سکتے میں آ گئی ماں کی موت کا سن کے، اور تب اسے احساس ہوا واقعی اس کی زندگی کا فائدہ نہیں، وہ اگر ایسے رہی تو سب کو مار دے گا وہ شخص۔ ماں کی موت کی خبر سن کے وہ چلانے لگی اور بازو میں لگی ڈرپ کی سوئی اتار کے پھینک دی۔ وہ وحشیانہ اپنے بال نوچنے لگی۔ سب بھائی اٹھ کے اس کی طرف آئے۔ معاذ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ چیخنے لگی، نہ نہیں، ہاتھ مت لگانا مجھے، مار دے گا تمہیں بھی، دور ہو جاؤ۔ وہ اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپائے چلائی تو سب اپنی جگہ کٹ کے رہ گئے۔ بیٹا میں آپ کا بھائی ہوں، ادھر دیکھیں۔ وہ خود پہ ضبط کرتا اس کی طرف بڑھا تو وہ حلق کے بل درد اور خوف سے بلبلا اٹھی، نہیں ہے بھائی کوئی، صرف وہی ہے، کوئی نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، میں سب کو مار دوں گی، سب کو، میں نے ماما کو مار دیا، میری وجہ سے ماما گئی، میری وجہ سے بابا گئے، زابی مر گیا، پری بھی، سب مر گئے، میں نے مار دیا سب کو، میں نے مار دیا۔ وہ وحشیانہ اپنا چہرہ اور بال نوچنے لگی، جبکہ وہ سب یوں کھڑے تھے گویا مٹی کے بت ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کے انہیں صحیح معنوں میں اپنے نقصان کا ادراک ہوا، جس کے بعد وہ جہاں کے تہاں کھڑے تھے۔ پھر ایک فیصلہ لینا ان کے لیے ناگزیر ہو گیا، وہ تھا پری کو رب کے حوالے کر کے اسلام آباد شفٹ ہونا۔ 2 سال ہو گئے اسے نارمل ہوتے، وہ کسی لڑکے کو دیکھتی بھی نہ، حتیٰ کہ بھائی سے چھپ کے رہتی۔ اس کی یہ حالت انہیں پل پل جینے اور مرنے پہ مجبور کر دیتی۔ جب وہ اپنے زخم کو دیکھتی تو ہذیانی ہو جاتی اور کندھا نوچنے کی کوشش میں زخم کو ناسور بنا دیتی، لیکن کسی ڈاکٹر کو نزدیک بھی نہ آنے دیتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، مرینا اور زالے نے اسے کسی حد تک سنبھال لیا، اور پھر ایک لمبے صبر آزما عرصے کے بعد وہ بھائیوں کو پہچاننے لگی، ان کے پاس جانے لگی۔ وجہ لکی کا منظر سے غائب ہونا تھا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ سنبھلنے کے باوجود وہ کسی مرد کو قریب نہ آنے دیتی۔ اس کے دل و دماغ میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے سوا کوئی مرد نہیں آ سکتا، جو بھی اس کی طرف آتا ہے مارا جاتا ہے۔ وہ گھر سے نکلنا کم کر چکی تھی، کالج بھی خدا کے ساتھ جاتی تھی۔ اسے اس فیز سے نکالنے کے لیے جب معاذ سے ٹرپ کی بات کی گئی تو اسے لگا اب ہی ٹھیک موقع ہے، سو سب نے اصرار کر کے اسے مری ٹرپ کے لیے بھیج دیا تھا۔ فائل اس کے سامنے کھلی پڑی تھی، جبکہ چہرہ ضبط کی گہری نشاندہی کر رہا تھا، آنکھوں سے گویا لہو ٹپکنے لگا ہو۔ یہ انفارمیشن کدھر سے لی؟ اس نے سامنے کھڑے خان سے سوال کیا۔ سکندر علی کی فیملی میں شروع سے ایک خاتون رہتی ہیں، انابی، جو سب کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ رہتی ہیں، ان سے پتہ کیا ہے سب۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا اور پھر ایک چور نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، جس پہ ناقابل فہم تاثرات رقم تھے۔ وہ اسی طرح کرسی سے ٹیک لگائے غیر مرئی نقطے کو گھو رہا تھا۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ اس کے ضبط اور شدید خیز کی علامت تھے، اور ایسی سچویشن میں اس کے قریب کوئی بھی نہ جاتا تھا، زارا شاہ بھی نہیں۔ تبھی کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کا رونے سے سوجا ہوا چہرہ
نمودار ہوا۔ وہ تب بھی متوجہ نہ تھا۔ مم مجھے گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس کی بپھرتی آواز نے گویا گہرے سکوت کو توڑا۔ اس نے پرسکون انداز میں گردن موڑ کے اسے دیکھا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کے وہ ڈر گئی، جبکہ خان بھی دل میں اس کی عافیت کی دعا کرنے لگا۔ جس نے شیر کو آواز دی، لیکن پھر عجیب لمحہ آیا جس نے خان اور علیزے کے ساتھ ساتھ گویا وہاں موجود ہر شے کو ساخت کر دیا۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کی طرف بڑھا، جبکہ وہ قدم با قدم پیچھے کو ہٹی، لیکن پیچھے موجود دیوار رخ میں حائل ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف اور آنسو ٹپکنے لگے۔ اسے لگا وہ پھر سے کسی لکیر کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس کے روئے روئے سرخ چہرے، سبز نین کٹوروں، اٹھی ہوئی گھنی پلکوں، اس کے بکھرے حجاب اور بالوں کو یکٹک دیکھتا وہ اس کی طرف بڑھتا گیا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آ کے رکا اور ایک ہاتھ اس کے دائیں طرف رکھا۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ ہلکا سا اس کے کان میں جھکا اور بولا، مجھ سے شادی کریں گی؟ خان دم بخود رہ گیا۔ اس نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ جہان کے چہرے پہ کوئی تاثر ابھرے، اور آج اس ابھرنے والے تاثر نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ غصے، نفرت، اکتاہٹ، طیش جیسے تاثرات کی توقع کر سکتا تھا، لیکن اس تاثر نے اس کو اپنی جگہ جما دیا تھا، جبکہ وہ گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بالکل ساخت تھی۔ جب وہ پھر سے جھکا اور دائیں ہاتھ کو ہٹا کے اس کی پشت سے اس کا رخسار سہلایا اور سرگوشی کی، علیزے will you bless me by accept my proposal؟ اس کی سرگوشی اور سلگتے لمس نے اس کے اندر بلا کی مزاحمت بیدار کی۔ اس نے کانپتے نازک ہاتھوں سے اسے پوری طاقت لگا کے پیچھے کو دھکا دیا اور بھاگتی باہر نکلی۔ وہ جو اس سے اس بات کی توقع نہ رکھتا تھا، غیر ارادی طور پہ تھوڑا پیچھے ہوا، اور جب اس نے اس کے تاثرات کو جانچا تو فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ ریسٹ ہاؤس سے باہر جا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا یہ ہاؤس اس کا ذاتی تھا، پبلکلی نہیں، وگرنہ علیزے کے لیے مشکلات بن سکتی تھی۔ اس نے اسے راستے میں ہی جکڑ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑتا اندر کو لے جانے لگا، جب وہ چیختی رہی، چھوڑیں مجھے، برے ہیں آپ، غلط باتیں کرتے ہیں، چھوڑو مجھے، بھائی کے پاس جانا ہے، سب برے ہوتے ہیں، سب برے۔ وہ روتے ہوئے بولتی گئی، لیکن وہ کان بند کیے اسے پکڑے اندر کو لے گیا اور اسے روم میں لے جا کے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سرعت سے مڑ دے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کرتے دیکھ کے اس کی جان حلق میں آ گئی۔ وہ مڑ کے اس کی طرف بڑھا تو وہ ہوش کھوتی نیچے کو آن گری۔ کسی کی نگاہوں کی تپش اسے ہوش کی وادیوں میں لے کر آئی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ گزرا لمحہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ اس انجان شخص کا اسے پرپوز کرنا، اس کا وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں پکڑے جانا، اس کا اسے کمرے میں لا کے دروازہ بند کرنا اور اس کی طرف بڑھنا۔ آخری خیال کے ذہن میں آتے ہی وہ پھرتی سے اٹھی، لیکن سامنے نظر پڑتے ہی رک گئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا، ایک ہاتھ تھوڑی پہ جمائے اس کی حرکات و سکنات ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس پہ نظر پڑتے ہی خوف کی ایک سرد لہر اس کے رگوپے میں دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کے دروازے کی اور بڑھی، جب اس کی پرسکون آواز نے اس کے قدم جما دیے۔ بھاگنے کی فضول کوششیں ترک کر کے میری بات سننے کی کوشش کریں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی بات پہ وہ تھم سی گئی اور طیش کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ کیوں سنوں میں آپ کی بات؟ کیا لگتے ہیں آپ میرے؟ جانے دو مجھے پلیز۔ وہ غصے سے بولتی سسک پڑی، آپ کا کچھ لگتا ہی تو نہیں،
لگنا ہی تو چاہتا ہوں، اسی لیے پھر سے وہی التجا ہے، مجھ سے شادی کریں گی علیزے؟ اس کی گھمبیر آواز پہ وہ ساخت ہوئی، لیکن پھر اتنے سالوں کا پختہ لاوا اس کے اوپر انڈیل دیا۔ نہیں، نہیں کروں گی شادی، جان سے مار دوں گی میں اگر پھر سے یہی فضول سوال مجھ سے کیا تو۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، شادی کے نام سے جان لے لوں گی میں آپ کی۔ زندگی تباہ کر دی میری، سب کو مار دیا، دور ہو جاؤ یہاں سے، جان چھوڑو میری۔ وہ ہسٹیرک ہو چکی تھی جب اس کی آواز پہ اس کا دل سہما۔ خان، اس نے آواز دی تو وہ فوراً نمودار ہوا اور اسے اشارے سے ریوالور سامنے رکھنے کو بول کے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کسی انہونی کے احساس سے وہیں دروازے پہ رک گیا۔ اسے لگا شاید وہ اسے مارنا چاہتا ہو، لیکن وہ کھڑی رہی۔ شاید وہ چاہتی یہی تھی، لیکن دل کہیں اندر خوف سے ٹھٹرا ہوا تھا۔ یہ لیں اور ماریں۔ اس نے ریوالور کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہونک بنی اسے دیکھنے لگی۔ سر، خان نے کچھ بولنا چاہا تو اس نے ایک ٹھنڈی نگاہ اس کی طرف کی، جس کی ٹھنڈک سے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ اس کے بڑھتے قدم اور ابلتے الفاظ وہیں دم توڑ گئے۔ مار دیں مجھے، میں نے سب کو مارا ہے، مجھے مار دیں، ہری اپ، وہ پچکارتا بولا۔ وہ جانتا تھا اس کو اس کیفیت سے کیسے نکالنا ہے، اسی لیے وہ اپنی جان داؤ پہ لگا رہا تھا۔ جلدی کریں کیونکہ شادی مجھے آپ سے ہی کرنی ہے اور اس بات سے آپ مجھے کبھی بھی نہیں روک سکتی۔ اس کی بات پہ اسے کرنٹ لگا تو اس نے گویا حفظ ما تقدم کے طور پہ لرزتے ہاتھوں سے پسٹل اٹھا لیا۔ مجھے یہاں سے جانے دو، میں مار دوں گی واقعی، اس نے گویا اسے یقین دلانے کے ساتھ ساتھ خود کو یقین دلایا۔ چلائیں اسے، اس نے گویا اکسایا۔ مارنا چاہتی ہیں تو سوچیں مت، کیونکہ میرے جذبات آپ کی کسی مزاحمت سے نہیں رکیں گے۔ اس کی بات اس کے چلانے سے رکی۔ بند کریں یہ فضول باتیں، نفرت ہے مجھے اس سے، آپ سے، وہ چلائی۔ اس کی بات سے وہ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ فوراً بولی، رک جائیں ادھر ہی میں۔ وہ ابھی کچھ بولنا چاہ رہی تھی جب اس کا لرزتے ہاتھوں کا شدت ضبط سے دباؤ ٹریگر پہ پڑا اور سامنے کھڑے وجود نے ایک جھٹکا کھایا۔